السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیسا تھا۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قربانیاں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے رحمت کی دعا کریں، اور آل محمد میں آج ہم بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ بی بی آمنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، جب آپ 6 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری ان کے دادا عبد المطلب نے اٹھائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی بھی وفات ہو گئی، اور پھر پرورش کی ذمہ داری ابو طالب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے حصے میں آئی، اور انہوں نے مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیا۔ اب اگر ازواج مطہرات کی بات کریں، جن کو امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر آج ان کی ہم زندگیوں کے بارے میں مختصر جائزہ لیں گے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کتنی بابرکت اور معزز خواتین تھیں۔ قریش میں سے تھیں 6 ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی: خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد، سودا بنت زمعہ، عائشہ بنت ابی بکر، حفصہ بنت عمر بن الخطاب، ام سلمہ، ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہم، اور عربیات میں سے زینب بنت جہش، جویریہ بنت الحارث، زینب بنت خزیمہ، میمونہ بنت حارث، اور غیر عرب میں سے جو تھیں وہ ایک ہی تھیں، صفیہ بنت حی۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں۔ حضرت خدیجہ کی بات سب سے پہلے کر لیتے ہیں رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت سے متاثر ہو کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر رضی اللہ عنہا کی 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ بیوہ تھیں اور ان کی اولاد بھی تھی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو منظور فرمایا اور جوانی کا سب سے زیادہ حصہ تقریباً 25 سال انہی کے ساتھ گزارے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا دوسری بیوی تھیں۔ سن 10 نبی میں حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کیا۔ حضرت سودا بیوہ تھیں، حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والوں میں شامل تھیں۔ ان سے نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 سال تھی، اور حضرت سودا کی عمر بھی کم و بیش 50 سال تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی۔ سن 11 نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مکہ میں نکاح کیا، البتہ رخصتی مدینہ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ایسی زوجہ تھی جن کا پہلے کسی سے نکاح نہیں ہوا تھا۔ انہیں کم عمری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، اور یہ امت کی تمام خواتین میں سب سے زیادہ علم اور دین کی سمجھ رکھنے والی خاتون تھی۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا، سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ حضرت حفصہ بیوہ تھیں، ان کے شوہر بدر و احد کے درمیانی عرصے میں وفات پا چکے تھے۔ حضرت عمر اپنی بیٹی کے بیوہ ہو جانے کی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا تاکہ عمر رضی اللہ عنہ کی دل جوئی ہو اور مدد ہو جائے۔ اس نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 55 سال تھی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ حضرت زینب بیوہ تھیں، ان کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ صرف 8 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنے کے بعد حضرت زینب وفات پا گئیں۔ مسکینوں پر بہت زیادہ رحم کرتی تھیں، آپ کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا۔ حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا،
शवाल सन 4 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा से निकाह किया। आप हबशा की जानिब हिजरत करने वाले मुसलमानों में शामिल थी और बेवा थी। हजरत ज़ैनब बिनत जहश रज़ियल्लाहु अन्हा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी की बेटी थी। सन 5 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह फरमाया। हजरत ज़ैनब का पहला निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे ज़ैद के साथ हुआ था रदियल्लाहु अन्हु से, लेकिन निबाह ना हो सका। ज़ैद के तलाक देने के बाद जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत ज़ैनब से करवाया, इस तरह अल्लाह ताला ने अरब की एक जाहिलियत वाली रस्म खत्म फरमाई जो मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटा समझने और उसकी तलाक शुदा बीवी से निकाह को गुनाह करार देते थे। हजरत जवेरिया बिनत हारिस रदियल्लाहु अन्हा, ये कबीला बनु मुस्तलिक के सरदार की बेटी थी। बनु मुस्तलिक के कैदियों के साथ लाई गई थी। सन 5 या 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह फरमाया। उनसे निकाह की बरकत ये हुई कि साहबा कराम ने उनके कबीले के तकरीबन 100 घरानों को ये कहकर आजाद कर दिया कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली रिश्तेदार हैं। हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा, ये अबू सुफियान की बेटी थी, हिजरत करके हिबशा आई थी। सन 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनसे निकाह हुआ। उनके ईमान की मजबूती का अंदाजा लगाएं कि फतह मक्का से पहले उनके वालिद अबू सुफियान जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, मदीना आए तो हजरत उम्मे हबीबा ने इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठने नहीं दिया और कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप मुशरिक हैं। हजरत सफिया बिनत हई रदियल्लाहु अन्हा, ये मशहूर यहूदी सरदार हुयई बिन अख्तब की बेटी थी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के खानदान से थी और खैबर की लड़ाई में कैद होकर आई थी। सन 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आजाद करके इनसे निकाह फरमाया। हजरत मैमूना बिनत हारिस रदियल्लाहु अन्हा, सन 7 हिजरी में उमरतुल कज़ा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह फरमाया और ये आखिरी खातून थी जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजें और बांदियां भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 कनीजें थी जिनमें से 2 मशहूर हैं। हजरत मारिया किप्तिया, मिस्र के बादशाह मकूकस ने इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हजरत इब्राहिम इन्हीं से पैदा हुए। हजरत रेहाना के बारे में आता है कि ये बनु कुरैजा या बनु नज़ैर से ताल्लुक रखती थी, कैदी होकर आई और बतौर कनीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बारे में हम फिर से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी उम्मत पर सबके लिए हमें दुआएं करनी है और अल्लाह ताला हमें उनके इत्तबा करने वाला बनाए। और जितनी भी बातें हमने पढ़ी, जितने भी वाकयात से हम गुजरे, अल्लाह ताला हमें उनसे सबक सीखने और उन तमाम बातों पर जो अमल करना है उसकी तौफीक हमें दे। अल्लाह ताला हमारा ये सफर आसान फरमाए, समझ कर पढ़ने वाला और अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।